I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. بھاری ٹیرف کے بعد مودی سرکار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور، امریکہ کو روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرا دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بولے وہ بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر خوش نہیں تھے، مگر اب یہ معاملہ طے ہو گیا۔ بھارت فوری طور پر روس سے تیل کی خریداری نہیں روک سکتا، لیکن جلد ہی روک دے گا۔ We've settled now 8 wars. India and Pakistan were going at it really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. Prime Minister of Pakistan came and saw me, and he was emotional about it. And in front of a group of people, he said, this man saved 3 million, 5 million, maybe an untold number of lives. پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے گرائے گئے تھے۔ ٹرمپ نے پھر مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ بھارت اور پاکستان جوہری جنگ کے بہت قریب تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا، آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائی ہیں۔ بولے پاکستانی وزیر اعظم کا اشارہ اس ممکنہ ایٹمی جنگ کی جانب تھا جو بھارت اور پاکستان کے درمیان چھڑنے کے قریب تھی۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ جاری ہے، چاہتے ہیں کہ حماس غیر مسلح ہو۔ یوکرین جنگ بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم کو منظوری کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5.66 فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں 1.39 روپے فی لیٹر کمی کی منظوری۔ ڈیزل کی نئی قیمت 275 روپے 41 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کے تیل کی قیمت 3 روپے 26 پیسے فی لیٹر کمی، نئی قیمت 181 روپے 71 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پاک فوج کا کرارا جواب، ذلت آمیز شکست کے بعد افغان طالبان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ افغان طالبان کی سیز فائر کی درخواست، پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی سیز فائر کی درخواست منظور کر لی۔ آئندہ 39 گھنٹے کے لیے عارضی سیز فائر ہو گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعمیری بات چیت سے مسئلے کا مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ افغان طالبان بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو جواب دینا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی نجی ٹی وی سے گفتگو، کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیز فائر زیادہ دیر نکال پائے گا۔ افغانستان جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ افغانستان جو ٹینک دکھا رہا ہے ویسا ٹینک تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، نہ جانے وہ کس کباڑی سے ٹینک لے کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ امریکی صدر کے حوالے سے بولے، ٹرمپ نے جنگیں بند کرائی ہیں، وہ امن کے دائی ہیں، اگر یہاں بھی جنگ بند کرانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم۔ پاکستان کی کابل اور قندھار میں افغان طالبان کے ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائیک۔ قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹر اور بارڈر بریگیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق شہری آبادی سے الگ تھلگ اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے۔ پاک فوج کی کابل میں بھی ٹارگیٹڈ کارروائی، فتنہ الخوارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب، محمد چمن اسپن بولدک کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملے ناکام، 250 افغان طالبان اور خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق محمد میں 30 خوارج
جہنم واصل کر دیا گیا۔ افغان طالبان کے فتنہ الخوارج کی مدد سے بڑی تشکیل مومن بھیجنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ اسپین بولدک میں 4 مقامات پر حملے کیے گئے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں 20 طالبان اور خوارج مارے گئے۔ ابا خیل شمالی وزیرستان میں بھی پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 7 خوارج ہلاک۔ کرم سیکٹر پر حملے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی۔ جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 8 پوسٹیں، 6 ٹینک بمہ عملہ تباہ کیں۔ 25 سے 30 طالبان اور فتنہ الخوارج کے جنگجو ہلاک ہوئے۔ گورنر پشاور میں 9 منتخب وزیر اعلیٰ KPK کے حلف برداری۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ PTI کارکنوں اور رہنماؤں کی شرکت، نعرے بازی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر کو مصر اور ملیشیا کے دوروں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بھی ملاقاتیں میں شریک۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی 1 on 1 ملاقات میں قومی ترجیحات اور حکومتی پالیسیوں کی مجموعی سمت پر تبادلہ خیال، سیاسی مشاورت کے تسلسل پر اتفاق۔ صدر آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ملاقات، ملک کی مجموعی داخلی و خارجی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل کی طالبان حکومت کی اشتعال انگیزی کارروائیوں سے پیدا سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ صدر مملکت کا مسلح افواج کی صلاحیت، بہادری، دفاعی تیاریوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ سرحد پار حملوں کا مؤثر جواب دینے پر افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ کہا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع ہر قیمت پر کرے گا۔ پاک فوج کا نوشکی سیکٹر میں افغانستان کو بھرپور جواب، غزنالی پوسٹ پر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ افغانستان کے حدود میں 3 کلومیٹر اندر واقع غزنالی پوسٹ تباہ کر دی گئی۔ افغان طالبان اسلحہ چھوڑ کر فرار۔ افغان طالبان کی جانب سے چمن میں پاک افغان دوستی گیٹ تباہ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب۔ افغان طالبان کی اپنی طرف سے گیٹ تباہ کر کے پاکستان کی جانب موجود حصہ ظاہر کرنے کی کوشش۔ پاکستان کی جانب موجود پاک افغان دوستی گیٹ مکمل طور پر ٹھیک حالت میں ہے۔ ویڈیو جاری۔ مارکہ حق کے 5 ماہ بعد بھی بے بنیاد بھارتی پروپیگنڈا جاری۔ ترجمان پاک فوج کا بھارتی فوجی قیادت کی جانب سے پروپیگنڈے پر اظہار تشویش۔ بھارتی فوجی قیادت نے من گھڑت اشتعال انگیز پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ DG ISPR نے کہا کہ بھارتی عسکری قیادت کا سیاسی دباؤ میں غیر ذمہ دارانہ بیانات جاری کرنا افسوسناک ہے۔ ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ دنیا بھارت کو خطے میں عدم استحکام، دہشت گردی کا منبع سمجھنے لگی۔ پاک افواج اور عوام ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہے۔ بھارت کو جواب دہ نہ ٹھہرانا اقوام متحدہ کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مندوب عثمان جاوید کا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب، کہا مقبوضہ کشمیر میں 7 دہائیوں سے عوام خود کی خود ارادیت سے محروم ہیں۔ کشمیری قیادت قید، عوام پر تشدد، خواتین کی بے حرمتی اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور OIC کی رپورٹس بھارتی مظالم کی تصدیق کرتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت خارجہ امور کا رابطہ، رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الخلیفی کی علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مثبت کوششوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم کا خطے میں امن کے لیے قطر کے مثبت کردار اور حمایت پر اظہار تشکر۔
پیپلز پارٹی کا احتجاج رنگ لے آیا. پنجاب حکومت نے رات گئے بلاول ہاؤس کے باہر سیکیورٹی اہلکار بھیج دیے. پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس کو دوبارہ سیکیورٹی فراہم کر کے اچھا اقدام کیا. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے بلاول ہاؤس کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا سیکیورٹی واپس لینے کی خبریں جھوٹی اور من گھڑت ہیں. ایسی فیک خبروں سے گریز کیا جائے. غزہ امن معاہدے کے تحت حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں. حماس نے لاشوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا جنہوں نے لاشیں اسرائیلی فوج کی سپرد کیں. حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے وہ لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی جن تک رسائی ممکن تھی. دیگر لاشوں کے لیے بڑے پیمانے پر کوششیں اور خصوصی آلات کی ضرورت ہے. بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ دیگر لاشوں کو بھی تلاش کیا جا سکے. جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں. منہدم عمارتوں کے ملبے سے لاشیں ملنے کا سلسلہ بھی نہ تھم سکا. مزید 16 لاشیں برآمد. حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 25 لاشیں اور 35 زخمی اسپتال لائے گئے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 67,938 ہو گئی. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی بربریت جاری. اسرائیلی فوج کا ایک گھر پر چھاپا. شہریوں کو دھمکیاں. Big appeal there. Rashid Ben gone. Oh, Bolin. Brand. Turned and taken. A brief spell. Oh, swings back in front. Yes. Oh, Bolin. Oh, yes. Beautifully Bolin. That is the end of the test match. پاکستان نے جنوبی افریقہ کی مسلسل 10 فتوحات کو بریک لگا دی. لاہور ٹیسٹ شاہینوں کے نام. مہمان ٹیم کو 93 رن سے شکست. جنوبی افریقی ٹیم 183 رنز پر ڈھیر. شاہین آفریدی نعمان علی کے 4 شکار. ساجد خان نے بھی 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے 277 رنز کا ہدف دیا تھا. نعمان علی پلیئر آف دی میچ قرار. قومی ٹیم نے 19 سال بعد قذافی اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچ جیتا. سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل. We all know India's on their way, but we've identified one critical weakness. Now, we know they're not huge fans of the traditional greeting, so we can throw them off before we've even bowled a ball. That's perfect. We've been working on this one. I've been working on this one. پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہ ملانے پر آسٹریلین کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم کا مذاق بنا ڈالا. آسٹریلوی کھلاڑیوں سپورٹ اسٹاف نے تنزیہ ویڈیو جاری کر دی. ویڈیو کا عنوان بھارتی کرکٹر سے کس طرح سامنا کرنا ہے رکھا گیا. اور آخر میں جانی کہ شہید ملت لیاقت علی خان کی 74ویں برسی آج عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور تحریک پاکستان کے نامور رہنما کا شمار قائد اعظم کے قریبی رفقا اور جد و جہد آزادی کے مرکزی رہنماؤں میں کیا جاتا ہے. لیاقت علی خان کو ان کی سیاسی بصیرت اور اصول پسندی کے باعث قائد ملت کا خطاب بھی دیا گیا. 16 اکتوبر 1951 کو ایک جلسے کے دوران قوم کے عظیم رہنما محسن کو ایک بدبخت نے ریوالور سے گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا.